قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ یہودیوں کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سورۃ الکہف نازل ہوئی. یہود نے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مفصل جواب دیا. حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں سوال بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی بڑی تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا. اور ان واقعات کے بیان کرنے میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے یہ تصدیق ہے میرے محمد مدنی کی نبوت اور رسالت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ساری مکہ مکرمہ میں گزری اور 40 سال کے بعد آپ پہ وحی نازل ہوئی. اور جس دور میں میرے آقا کی بعثت ہے اس دور میں مکہ مکرمہ میں کوئی مدارس نہیں ہیں، کوئی ذرائع معلومات نہیں ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بہت بڑے اسفار ہیں. 1-2 دفعہ آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا. تو ان تمام ذرائع کے باوجود اگر اللہ کا پیغمبر ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے جو پہلی صدیوں میں گزر چکی ہیں، جن کے جاننے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی. اسی لیے یہود کے رد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بھی بیان کر دیا. اس میں اشارہ تھا کہ بدبختو تم تو ذوالقرنین کا پوچھ رہے ہو، تمہیں تو اپنے نبی کے احوال کا بھی پتہ نہیں ہے. اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو وہ بھی سنو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا. ذوالقرنین جو ہیں صحیح روایات کے مطابق یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، عبد مومن ہیں، عبد صالح. جن مؤرخین نے آپ کو سکندر قرار دیا ہے وہ غلطی پہ ہیں. اسکندر یونانی یا اسکندر مقدونی، چونکہ اسکندر لقب کے بھی کئی بادشاہ گزرے ہیں، وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کے پجاری تھے. اور حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنے والے ہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا اما من آمن وعمل صالحا، اگر وہ قوم ایمان لائی اور اعمال اچھے کیے تو میں ان سے بہتر معاملہ کروں گا. ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک پہ دونوں جانب ایک علامت تھی جس وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ آپ مشرق کی حد تک بھی پہنچے ہیں اور مغرب کی حد تک بھی پہنچے ہیں، تو لہذا مشارق اور مغارب کے سفر کرنے کی وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا. تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے پہلا سفر جو ہے وہ جانب مغرب کیا جہاں سورج کی انتہا ہے. اب معنی یہ نہیں ہوتا کہ واقعتاً وہاں سورج ڈوب رہا ہے، معنی ہے کہ وہاں آبادیوں کی انتہا ہو گئی. اب جیسے آپ سفر کرتے ہیں آگے سمندر ہے، آبادیوں کی انتہا ہو گئی، تو یہ معنی مراد ہوتا ہے. جیسے بہت سارے ملکوں میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آبادیاں شہر ختم ہوتے ہوتے آگے سے صرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ جیسے بعض علاقوں میں آپ سفر کرتے ہیں تو آگے جو ہے وہ علاقے ہیں جو بحر منجمد کہلاتے ہیں، جہاں بالکل برف ہی برف ہے، پہاڑوں پہ جمی ہوئی، اب نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی بندہ ہے، زیادہ انتہا ہو گئی. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب تک سفر کیا. گویا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں سورج جو ہے ایک چشمے میں جو کیچڑ والا ہے، جو مٹی والا ہے، فی عین حامیۃ، وہاں گویا کہ سورج ڈوب رہا ہے. اس سفر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے دوبارہ پھر مشرق کی طرف سفر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے اسباب مہیا کیے تھے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جس علاقے میں اور جس شہر میں اور جس قوم پہ گزرتے تھے اللہ نے ان کی زبانیں بھی آپ کو سکھا دی. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تو زبانیں سکھلائی کہ وہ ہدہد کی بات بھی سمجھتے ہیں اور چیونٹی کی بات بھی سمجھتے ہیں، وہ جنوں کی بات بھی سمجھتے ہیں اور انسانوں کی بات بھی سمجھتے ہیں، اور پرندے اڑتے ہیں تو ان کی بات بھی سمجھتے ہیں. تو ذوالقرنین کو اللہ نے اسباب دیے، ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں پہنچے جہاں سورج کی ابتدا ہے.
اب سورج کی ابتدا کا معنی یہ نہیں کہ وہاں زمین سے سورج نکل رہا ہے، معنی یہ ہے کہ وہاں گویا مشرق جانب مشرق میں آبادی کی انتہا ہو گئی۔ ورنہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سورج کا اصل مستقر جو ہے وہ آسمان رابع پہ ہے، لیکن یہ جتنے سیارات ہیں، کواکب ہیں، قمر ہے، مشتری ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، یہ سب جو ہیں آسمانوں سے نیچے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، اب بصارت تو ان میں ہے لیکن مرکز بصارت جو ہے وہ دماغ میں ہے۔ اگر مرکز بصارت میں گویا کہ اگر وہ بیٹری بند ہو جائے تو پھر آنکھوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ہاں اگر آنکھوں میں کوئی کچر آ گیا، کوئی پردہ آ گیا، وہ تو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سیل ہی اللہ ختم فرما دے تو پھر اس بیٹری کو کون چارج کرے؟ تو اسی طرح بے عین ہی کہ سورج تو اس کا ایک اپنا مستقر ہے اور ایک اس کا مرکز ہے جہاں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سورج کے سامنے آپ شیشہ رکھ لیں تو آپ کو پورا سورج جو ہے اس شیشے میں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ وہ شیشے میں نہیں ہوتا۔ شیشہ اس کا مظہر تو ہے لیکن وہ سورج نہیں ہے، یعنی اس کا عکس تو دکھلا رہا ہے۔ آج آپ نے کل تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہرہ جو ہے وہ سورج کے آگے گزر رہا ہے اور اس کو ساری دنیا کے چینل دکھا رہے ہیں، تو اب ان چینلوں میں تو سورج نہیں ہے۔ سورج کا تو اپنے مناظر ہیں، اپنے اس کے مدارج ہیں، اپنے اس کے سیر کے اللہ نے طریقے اور منزلیں مقرر کی ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ لیکن دیکھنے کے لیے آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دیکھو جی سورج ہے اور اس کے آگے دیکھو زہرہ گزر رہا ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورج کتنا بڑا ہے کہ زہرہ سیارہ اس کے سامنے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک معمولی سا دھبا ہو، اور اسی سے اندازہ لگائیں کہ جس روئے زمین پر ہم قرۂ ارض پہ آباد ہیں اس سے 16 گنا بڑا ہے سورج۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ملکوتات کا کیا علم ہے، ما سوا اللہ کے کون جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں، آفاق میں نظر ڈالو یا اپنے نفس میں نظر ڈالو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں۔ اسی طرح جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو سب سے بڑی آیت ہے، سب سے افضل آیت ہے قرآن مبارک میں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ کرسی جو ہے وہ 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے، اور اس کی حضور پاک نے رحمت دو عالم نے سیدنا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے اور 7 آسمان ایسے برابر برابر بچھا دیے جائیں اور 7 زمینیں ایسے برابر برابر بچھا دی جائیں تو یہ کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک کڑا تم میدان میں ڈالو تو وہ پورے میدان میں کڑا کتنی جگہ روکے گا، تو یہ 7 آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں اتنی جگہ بھی نہیں روکیں گے، یعنی کرسی اتنی بڑی ہے، اور عرش کرسی سے بڑا ہے کہ اگر کرسی کو عرش کے مقابلے پہ لایا جائے تو کحلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، اس کی بھی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک حلقہ جو ہے، ایک کڑا جو ہے وہ زمین میں میدان میں پڑا ہے۔ تو اب حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ اس مقام پہ پہنچے جو مطلع الشمس ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ دنیا میں بحری جہازوں میں سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورج گویا سمندر سے نکل رہا ہے اور سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ نہ وہ سمندر سے نکل رہا ہے
نہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ نے فرمایا ہم نے سب کو ایک ایسے نظام میں پرو دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے مقر پہ سفر کر رہے ہیں، اور چاند جو ہے وہ سورج کے نور سے مستفید ہوتا ہے، نور اس سے لیتا ہے، اور ظاہر جو ہے وہ چاند میں ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں میں فرق رکھا ہے. اللہ نے سورج کی روشنی کو تو ضیاء فرمایا ہے اور چاند کو نور فرمایا ہے. اس لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ مظہر جلال ہے، وہ مظہر جمال ہے. اس کے اندر حدت و شدت ہے اور اس کے اندر نرمی اور رحمت ہے. تو اب حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ جناب جب مطلع الشمس پہ پہنچے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہاں اس مقام پہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، ایک ایسی قوم آباد تھی کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں تھا. کیا مانا؟ نہ مکانات تھے نہ کوئی خیمے تھے، وہ بالکل ایسے چٹیل میدان میں دھوپ میں زندگی گزارتے تھے. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا کا معنی یہ بھی ہے کہ ان پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، وہ بغیر کپڑوں کے قوم تھی رہنے والی. لیکن اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ نہیں بتایا کہ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور یہ بھی نہیں بتلایا کہ اس قوم کے بارے میں کہ کیا وہ قوم مسلمان تھی یا وہ قوم کافر تھی. بس اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے وہی معاملہ فرمایا جو مغرب الشمس میں فرمایا تھا کہ جو ایمان لے آئے ان کو آپ نے معافی دے دی، اور جو کفر پہ اڑے رہے ان کو حضرت ذوالقرنین میں دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب بھگتیں گے. جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر ذوالقرنین چلے ثم اتبع سببا. اب مشرق کی بھی انتہا پہ پہنچے، مغرب کی بھی انتہا پہ پہنچے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں دو بادشاہ مسلمان گزرے ہیں جن کو اللہ نے پورے ارض پہ حکومت دی تھی. ایک ذوالقرنین ہے اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حکومت دی، ایسا ملک دیا جو کسی کو نہیں ملا. اب حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ جانب شمال روانہ ہوئے. جب جانب شمال میں پہنچے تو وہاں پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ آیا اور وہاں آپ کو ایک قوم ملی، اور دونوں جانب جو ہیں پہاڑ تھے اور درمیان میں گویا راستہ تھا، اور ایک قوم اور تھی جو ان پہاڑوں کے دوسری طرف آباد تھی. یعنی وہاں آپ کو دو قوموں سے واسطہ پڑا. ایک وہ قوم ہے جو پہاڑوں کے اس جانب آباد ہے، اور ایک وہ قوم ہے جو پہاڑوں کے اس جانب آباد ہے. تو جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا، احترام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ذوالقرنین اللہ نے آپ کو بڑا ملک دیا ہے، طاقت دی ہے، عزت دی ہے، سلطنت دی ہے، ذرائع دیے ہیں. ان پہاڑوں کے ادھر اس طرف جو قوم ہے وہ بڑی ظالم قوم ہے، اور جب ان کا دماغ آتا ہے تو وہ اس راستے کو عبور کرتے ہوئے آتے ہیں اور ہماری تمام آبادیوں کو تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، اور وہ یاجوج ماجوج. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی انسان ہیں. یاجوج ماجوج کوئی جن ون نہیں ہے، وہ بھی انسان ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لیے کہ ہمیں قرآن مقدس نے ایک اشارہ دیا ہے اپنے کلام میں. اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد میں ذریت ہی، اب ہم نے صرف نوح کی اولاد کو ہی باقی رکھا ہے دنیا میں، ہم الباقی.
تو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچے تھے، حام، سام، یافت، یہ یافت کی اولاد ہیں، یاجوج ماجوج انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے مورخین نے کہ جو تاتاریوں کا فتنہ گزرا ہے، انہوں نے کہا یہ تاتار جو تھے یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ بعض لوگوں نے مورخین نے یہ بھی لکھا ہے جو منگول تھے، منگولی تھے، وہ یاجوج ماجوج ہیں، پہلے جو گزرے نا ہلاکو خاں اور چنگیز خاں اور قازقستان اور فلاں فلاں، یہ سارے تاتار اور منگول جو گزرے وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج تھے۔ اور بعض مورخین نے، محققین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جیسے جن ہیں، اب جنوں میں ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو مسلمان ہیں، باقاعدہ ان میں صحابہ ہیں، ان میں تابعین ہیں، ان میں تبع تابعین ہیں، ان میں محدثین ہیں، ان میں علماء ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بلکہ وہ تو لوگ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خود حضور پاک سے قرآن سنا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو خود حضور کے ہاتھ پہ آگے بیعت ہوئے اور صحابی بنے۔ تو جنات میں بھی ایک گروہ وہ ہے جو بالکل مسلمان ہیں، مومن ہیں، انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا ہے، اور ان میں ایک گروہ وہ ہے جو کافر بھی ہے اور مفسد اور فتنہ پرور بھی ہے، وہ شیطان کہلاتے ہیں، ورنہ شیطان بھی جن ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ہے کان من الجن، ابلیس جو ہے وہ جن تھا، قال عفریت من الجن، عفریت بھی جن تھا۔ اسی طرح شیطان مارد جو ہے یعنی سرکش جو ہیں وہ تو شیطان کہلائے، اور جو سیدھے سادے ہیں وہ جن کہلائے، مسلمان ہیں ان میں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمانوں میں آج جتنی جماعتیں ہیں نا یہ ساری جنوں میں بھی موجود ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں آج دنیا میں بڑے فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئیں، پارٹیاں بن گئیں، مذاہب بن گئے، افراد و تفرید میں مبتلا ہو کے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اسلام کی وہ عظمت، اسلام کی وہ وحدت، اسلام کی وہ اکائی، اسلام کا وہ مرکز، اس کو ختم کر ڈالا گیا، اور اسی وجہ سے آج ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ ذلت سے مبتلا ہے۔ ورنہ آج بھی اللہ نے 1 ارب 36 کروڑ مسلمان پیدا فرمائے ہیں، اگر ان میں اتفاق ہو اور وہ متفق ہو کہ کفر کے سامنے کھڑے ہوں تو آج بھی کفر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کفر تو ہمیں مختلف انداز میں ہمارے ہاتھوں سے ہمیں لڑاتا ہے، اس کو پتا ہے میں ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جنات میں بھی لوگ ہیں، تو بعض علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یاجوج ماجوج میں ایک تو وہ ہے نا جو خالص شرارتی ہیں اور ظالم ہیں، وہ یاجوج ماجوج ہیں، ان میں کچھ قومیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مثلا ہلاکو خاں کے مظالم تاریخ میں دیکھیں نا کہ ان کو اللہ نے پھر اسلام نصیب کر دیا، منگول مسلمان ہو گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ جب چاہتے ہیں نا تو پھر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پھر کافروں میں سے بھی لوگوں کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی یعنی پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، سارا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے، لیکن اللہ کی شان اسلام اسی طرح ابھر رہا ہے۔ وہ لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو بھی اسلام نصیب ہوگا، اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کفر کے ممالک میں آپ دیکھ لیں، اس وقت اگر ساری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کوئی کتاب ہے تو اللہ کا قرآن ہے، وہ ملتا ہی نہیں دنیا میں،
سنتے ہیں اور جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں. لوگ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے. اور یہ اللہ کا شان ہے کہ جب آدمی خالص دماغ سے، دل اور دماغ سے کفر کی اناد اور بغض کو نکال کے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن تو سینوں میں اتر جائے گا. قرآن تو ہدایت ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جو تھے وہ پہاڑ کی دوسری طرف تھے اور بے انتہا ان کی تعداد ہے. انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ ہم آپ کے لیے جو آپ حکم دیں، ہم آپ کی خدمت میں جو چیز چاہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو اور ہمارے درمیان میں مہربانی کریں، کوئی دیوار بنائیں، ہمیں ان کے عذاب سے بچائیں. کیونکہ وہ یاجوج ماجوج ایسی بلا ہے کہ دریا پہ جو گزرے نا، دریا کا پانی پی جاتے ہیں، وہاں قطرہ بھی نہیں بچتا. اور جن آبادیوں پہ گزرے وہ کچی پکی جو بھی کاشت ہے وہ ساری چٹ کر جاتے ہیں. اچھا، وہ اپنے علاقوں میں باقاعدہ زراعت بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے علاقوں میں بھی باقاعدہ اسباب ہیں رزق کے، اور ان کی تعداد کا یہ عالم ہے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں حکم دے گی حضرت آدم کو کہ تم اپنی ذریت میں سے جو جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کرو. جب ان کو حکم دیا جائے گا تو وہ ان کا عدد کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ 999 تو جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. تو صحابہ گھبرا گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، اگر 1000 میں 999 جہنم میں جائے اور ایک جنت میں جائے تو پتہ نہیں ان ایک میں ہم بھی ہیں کہ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ 999 تو یاجوج واجوج سے ہوں گے، باقی جو ہے وہ اولاد آدم سے. تو یعنی اتنا ان کا عدد ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو دولت دی ہے، جو ذرائع دی ہے، تمہارے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا بس تم اپنی لیبر سے میری مدد کرو، پیسوں کی ضرورت نہیں. تو بعض علماء نے اسی لیے استدلال کیا ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ مین پاور کو ہوتی ہے، وہ پیسے کو نہیں ہوتی. دیکھو نا، اب ایک آدمی ہے اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں، مکان بنانا چاہتا ہے، اگر مزدور نہ ہو، معمار نہ ہو، آرکیٹیکٹ نہ ہو، انجینئر نہ ہو، کیسے بنائے گا؟ پیسوں سے پیسے رکھتا جائے گا، مکان بن جائے گا. اب ایک آدمی کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، وہ جا کے 5 لاکھ ریال 10 لاکھ ریال کی ایک کار خرید دیتا ہے، لیکن ایک ڈرائیور نہ ہو تو کھڑا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑا خوبصورت محل بنایا ہے، اس میں اگر ایک بجلی کی تار سر کر شارٹ کر جائے بات ختم ہو گئی. تو اصل میں ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرمایہ دار کو مزدور کا محتاج کیا اور مزدور کو بھی سرمایہ دار کا محتاج کیا کہ اگر پیسے والے نہیں ہوں گے تمہیں تنخواہ کون دے گا؟ ایک نظام رکھا، لیکن حکم دیا کہ مزدور استحصال نہ کرے اور سرمایہ دار کو حکم دیا کہ تم ظلم نہ کرو. اگر یہ اعتدال سے چلے تو پوری دنیا میں امن آ جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ تو نہ چھوڑنا چاہتا ہے، غریب سے مزدوری کرا کے اس کے خون کا آخری قطرہ بھی نکالنا چاہتا ہے، لیکن اس کو دینے کے لیے تیار کچھ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو 6 مہینے مزدوری کرنے کے بعد تنخواہوں کو روتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے ملک چھوڑ کے، وطن
چھوڑ کے رزق کمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن سال ہر سال سے بیچارے دھکے کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح بے عکس بھی معاملہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ ان کے پاس کام کرانے والا، ان کو لانے والا تو شریف ہے، لیکن آنے والے ایسے تیز ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، وہ دوسری جگہ کام کر رہے ہیں، وہ پریشان بیٹھے، بندے کدھر گئے؟ یعنی ظلم دونوں طرف سے ہے، زیادتی دونوں طرف سے ہے، کہیں زیادہ ہوگی کہیں کم ہوگی، انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے، اب آپ اندازہ کریں کہ ذوالقرنین کا زمانہ جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین کا جو دور ہے سیدنا ابراہیم الخلیل کا دور ہے۔ جب یہ مکے میں آئے ہیں تو ان کا استقبال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے اللہ کے کعبے کا طواف کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس دور میں جو ذوالقرنین نے سوچا، آج آپ کہتے ہیں نا جی لوگ بہت بڑی ترقی ہو گئی ہے، اور جناب انجینئرنگ جو ہے وہ بھی معراج پہ پہنچ گئی ہے، اور ایسی ایسی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، ایسی ایسی عمارات بنائی جا رہی ہیں کہ 120 منزلہ اور 124 منزلہ، اور کہیں ایفل ٹاور ہیں، اور کہیں جناب برج ہیں، اور کہیں ابراج ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ذوالقرنین اب ان دو دروں کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ کیسا بند بنا رہے ہیں، کیسی دیوار بنا رہے ہیں۔ فرمایا آتونی زبر الحدید، حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کے تختے تیار کرو۔ آج دیکھو نا وہ جیسے بڑے بڑے ملکوں میں رواج آ گیا ہے کہ بھئی بجائے سیمنٹ کے اور دیواروں کے وہ لوہے کے ہینگر کھڑے کر کے اسٹرکچر کھڑا کر کے اسی پہ عمارت بنا دیتے ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین تو ہزاروں سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج کل لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو آدمی میز پہ بیٹھ کے اور کرسی پہ بیٹھ کے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اور چھری کانٹا پکڑ کے کھانا کھاتا ہو وہ بڑا نئی تہذیب کا ماشاءاللہ پرزہ ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، حضرت یوسف کے زمانے میں چھری کانٹا موجود تھا، یہ کون سی نئی بات ہو گئی؟ یہ تو تہذیب مصر میں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا دور کب گزرا ہے، جب یہ یورپ وغیرہ یہ تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی تو ابھی نسل بھی دنیا میں نہیں آئی تھی۔ اس دور میں امرأۃ العزیز نے جب کھانا لگایا، فروٹ لگائے، تو قرآن بتاتے آتت کل واحدۃ منہن سکینا، کہ اس نے ٹیبل بھی لگائے، کرسیاں بھی لگائیں کہ ٹیک لگا کے وہ بیٹھی۔ تو مانا یہ ہے کہ ٹیبل پہ اور کرسی پہ اس دور میں بھی کھانا کھایا جاتا تھا، کوئی نئی تہذیب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ان کی ایجاد ہے، یہ تو ہر بات میں چور ہیں۔ انہوں نے تہذیب بھی ہماری چرائی، کتابیں بھی ہماری چرائی، علم بھی ہمارا چرایا، اور آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ جب آپ دیکھیں کہ غرناطہ میں، اور جب آپ دیکھیں کہ اسپین میں، اور جب آپ دیکھیں کہ اس دور کے ممالک کے اندر علوم کے تمام ذخائر جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس تھے، انہوں نے تو بعد میں ہماری کتابوں کو چرایا ہے۔ آج ان کی ایلوپیتھی کو آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹری بڑے معراج پہ پہنچ گئی ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ وہی ابو علی سینا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہی سکرات ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہی ارسطو ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ آج سرجری کے اندر ہم بڑے معراج پہ پہنچے ہیں۔ تو ایک طبیب کو ایک یورپین اس دور کے لارڈ نے، اس دور کے وائسرائے نے بلایا اور کہا کہ بھئی آپ طبیب لوگ ہیں، آپ حکیم لوگ ہیں، آپ کی تشخیص جو ہے اور آپ کی تحقیق جو ہے اور آپ کا طریقہ علاج جو ہے اس کے تو ہم قائل ہیں، لیکن آپ ہمارے سرجن کا سرجری میں مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سرجری میں ہم بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مہربانی کریں ذرا 2 پیالے پانی کے منگوائیں۔
2 پیالے پانی کے منگوائے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھول منگوائے, گلاب کا پھول منگوائے. گلاب کے پھول منگوایا گیا. انہوں نے پتیاں گلاب کے پھول کی, ایک پتی اس پیالے پہ ڈال دی, ایک پتی اس پیالے پہ ڈال دی. انہوں نے کہا جی آپ اپنے سرجن سے کہیں کہ اس پتی کو وہ نشتر سے کاٹے اور میں بھی پتی کو نشتر سے کاٹتا ہوں, لیکن یہ پھول کی پتی ڈوبنی نہیں چاہیے پانی میں. دیکھتے ہیں کہ سرجری میں تم آگے ہو یا ہم آگے ہیں. ان کے سرجن فیل ہو گئے اور حکیم صاحب نے بیٹھے کاٹ دی. تو یہ تمام علوم جو تھے یہ فسد ہے, خون نکالے, حضور کے زمانے میں ہے, کوئی نئی بات نہیں. اس دور میں بھی علاج جو ہوتا تھا حالانکہ جمع ہوتے تھے لیکن کوئی تکلیف ہے وہ فسد کرتے تھے, خون نکال دیا بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اب جناب دیکھیں گے ذوالقرنین کیسی دیوار بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں آتونی زبر الحدید, پھٹے رکھو لوہے کے, حتی اذا ساوا بین الصدفین, جب وہ برابر ہو گئے سارے پھٹے رکھتے گئے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان میں درہ جو تھا وہ بند ہو گیا. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب آگ جلاؤ. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا. اب اللہ کے اس بندے نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ, بالکل آگ اتنی تیز کرو, اذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا. تو حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ آگ جلا کے اتنی آگ دو کہ سارا لوہا جو ہے نا پگھل کے گویا ایک ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تانبا قطر کہتے ہیں تانبے کو, اوپر کو علیہ قطرہ, اور آپ نے تانبا پگھلایا دیگوں میں اور پھر ہر جگہ پہ اوپر سے اور تانبا بھی ڈلوا دیا کہ جہاں جہاں درزیں ہوں وہاں تانبا وہ بند کر دے. اتنی مضبوط دیوار ہو گئی کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ ایسی اونچی دیوار ہو گئی کہ اب نہ تو وہ اوپر سے گزر سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب تم لوگ آرام سے رہو. ہاں جب اللہ کا حکم آ گیا اور وقت مکمل ہو گیا تو پھر یہ دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی, پھر دنیا کی کوئی مضبوطی جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی. تو حضرت ذوالقرنین وہاں سے بھی تشریف لے گئے اور ساتھ اس بات کا بھی حضرت ذوالقرنین نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے ھذا رحمت من ربی, تمہاری حفاظت کا انتظام, اتنی بڑی دیوار کا انتظام, یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے عقل دیا, اللہ نے ذرائع دیے, اللہ نے لوہا پیدا کیا, اللہ نے تانبا پیدا کیا, اللہ نے انسان کو استعمال کرنے کی عقل دی, اصل تو اسی کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور اس دیوار کو تم اتنا مضبوط دیکھ رہے ہو, جس دن میرے اللہ کا وقت مقررہ وعدہ آ گیا نا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اس لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک تو فتنہ دجال آئے گا جو بہت بڑا فتنہ ہوگا. دعا کریں اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تمام عالم اسلام کو, بلاد اسلامیہ کو اور بلد الحرمین کو ہر قسم کے دجالوں کے فتنے سے محفوظ رکھے.
اور وہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہوگا بدبخت کا کہ وہ نہروں کو حکم دے گا کہ چلو تو نہریں چل پڑیں گی، زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو تو زمین سونا چاندی اگل دے گی، بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برس پڑیں گے، کسی انسان کو مارنے کے بعد زندہ کر دے گا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا تو لوگ بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے لگ پڑیں گے۔ اسی لیے آج دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آدمی شعبدہ باز آ جاتا ہے، سارے لوگ بھی مرید ہو جاتے ہیں، مرشد آ گیا۔ وہ کوئی تھوڑا سا شعبدہ دکھا دے، کوئی علم حاضرات دکھا دے، کسی مردے سے بات کروا دے، بس دیری چمکتی دیکھو جناب۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو علوم ہیں، جیسے منجم ہیں، نجوم، علم نجوم بھی ایک علم ہے، ہاتھ دیکھ کر بتلانے والے بھی ایک علم ہے، اعداد بھی ایک علم ہے، فلکیات بھی ایک علم ہے، طبقات اللفظ بھی ایک علم ہے۔ اب صرف سمندر ہے، سمندر کے پانیوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی ایک علم ہے، نباتات جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کا بھی ایک علم ہے کہ علماء نے بحثیں کی کہ اس بوٹی کا یہ فائدہ ہے اور اس بوٹی کا یہ فائدہ ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ نہ ہو، ایک کو پتہ ہو، اس میں کون سی پیری ہو گئی؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تیل ہے دنیا میں کہ جی یہ بلسان کا تیل ہے، یہ زیتون کا تیل ہے، یہ تلوں کا تیل ہے، یہ سرسوں کا تیل ہے، یہ بادام کا تیل ہے، یہ لبوب سبا ہے، ان کے یہ فوائد علم ہے۔ اسی طرح اب آپ نہیں دیکھ دیں گے کہ چھوٹے سے موبائل انہوں نے بنا دیے ہیں، اس میں دیکھو پورا قرآن مسجل ہے، یعنی دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہیں بٹن دباتے جائیں، قرآن پڑھنا چاہتے، جو سورت چاہتے ہیں وہی نکال لیں۔ اچھا آواز سننا چاہتے ہیں تو 3 4 قاریوں کی آواز بند ہے، جو اس قاری کی سننا چاہیں سنیں۔ تو اگر یہ انسان ایسی چیزوں کا موجد بن سکتا ہے تو جو خالق انسانیت ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہوگی؟ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ دجال جو ہے اس کو بھی استدراجی قوتیں ہوں گی اور دنیا پیچھے دوڑ پڑے گی، الا جن کو اللہ نے بچانا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں چلے گا اور ایسا چلے گا جیسے بادل چلتا ہے، لیکن دنیا میں 2 شہر ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جس میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اللہ انقابہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہوں گے، اللہ قیامت تک حرمین شریفین کو اور بلد الامین کو ہر قسم کے دجال لا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو اسی طرح پھر حضرت مہدی بھی آئیں گے۔ حضرت مہدی کی مدت جو ہے وہ بھی 40 سال رہیں گے دنیا میں۔ اسی طرح ان کے آخری عمر کے 5-7 سال باقی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ دمشق میں اتریں گے، علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو تلاش کریں گے اور باب لد میں اس کو جا کے پکڑیں گے۔ باب لد جو ہے وہ مسجد اقصی کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، اب بھی موجود ہے، اسی جگہ جا کر دجال کو قتل کریں گے۔ اچھا اسی زمانے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا تو یاجوج ماجوج بھی نکل آئیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے چہرے پہ بہت اضطراب تھا۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بہت پریشان ہیں، فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب استطهر ما یاجوج و ماجوج فحلقہ 70 اور 90 حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہائے ہلاکت کا دور قریب آ گیا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں
وہ اس دیوار میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر میں اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبر دے دی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، دیکھیں کہ ورنہ ان کے پاس بھی ذرائع تھے، وہ اوپر سے آتے، لیکن اللہ نے وہ توفیق ہی نہیں دی سوچنے کی۔ اچھا، روزانہ وہ سوراخ کرتے، شام کو کام بند کر دیتے، حالانکہ اتنی بڑی قوم تھی، رات کو بھی تو کر سکتے تھے۔ صبح کو جب آتے تو دیوار پھر بند ہو جاتی۔ اچھا، ایک دن انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو اب ہم سوراخ کر لیں گے، دوسرے دن سوراخ کر لیا، تو وہ سوراخ کرتے کرتے توڑتے توڑتے توڑ ڈالیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں وہ بھی آ جائیں گے یاجوج ماجوج۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ مومنین کو لے کے فوراً کوہ طور پہ چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام ایمان والوں کو پہاڑوں پہ اور کوہ طور پہ لے جائیں گے، اور وہ آگے نیچے تمام آبادیوں کو تل پٹ کر دیں گے، پانی دریائے تبریہ اور سارے چشمے پی جائیں گے، اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج پہ ایسی بیماری مسلط کریں گے کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں۔ اچھا، ان کے مرنے کے بعد اب ایک اور مصیبت آ گئی کہ بدبو پھیل گئی، اب لوگ رہ نہیں سکتے۔ جب تک آدمی زندہ ہے نا جی، مرنے کے بعد تو جیفا ہے نا، بدبو ہے، اور کیا ہے؟ بڑے سے بڑا محبوب ہو کتنے دن گھر میں رکھو گے؟ پھر آدمی قریب بھی نہیں جاتا۔ اب پھر اللہ سے دعا مانگیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یا اللہ مہربانی فرما کہ اب تو تیری مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، ان کی بدبو سے لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں میدان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندے ہوں گے، ان کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہیں، اور ان کو اٹھا کے وہ جائیں گے اور سمندروں میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے اور زمینیں دھل جائیں گی۔ اسی طرح حضور پاک سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دجال کتنے دن رہے گا؟ حضور نے فرمایا تقریباً 1 مہینہ، اور ایک روایت میں ہے 40 دن۔ لیکن آپ نے فرمایا خبردار، اس کا ایک پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہے وہ دنوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح صحابہ نے یہ بھی سوال کیا کہ حضور جب وہ 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ دن میں تو 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فَقْتِرُوهُ لَهَا قَدْرًا، پورے سال کی نمازیں پڑھیں گے، اندازہ لگائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض ملک اب بھی ہیں دنیا میں موجود ہیں جہاں 6 مہینے کا سورج ہے، 6 مہینے کی رات ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی نمازی نہ پڑھے، وہاں بھی اندازہ قائم کیا جاتا ہے قریب والے ملک کا، کہ اس کے ساتھ جو ملک ہے وہاں فجر کب ہوتی ہے، ظہر کب ہوتی ہے، عصر کب ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اقرب البلاد یا اقرب المطالع کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی دنیا میں 40 سال رہیں گے، اور 40 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو یملأ الارض عدلا و قسطا، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا عدل انصاف سے، اور اتنی برکتیں زمین میں آ جائیں گی کہ حضور نے فرمایا کہ 1 انار جو ہے وہ اس کو 40 آدمی کھائیں گے، اور انار کا چھلکا جو ہے چھتری بنا لو تو کئی آدمی اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں۔ 1 اونٹنی کا دودھ جو ہے پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، 1 گائے کا دودھ جو ہے پوری قوم کو کافی ہو جائے گا، اتنی برکتیں ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک میں خدا کے لیے اسلام کو نافذ کریں، خدا کے لیے اللہ سے جنگ نہ لڑیں، سود کو بند کریں، خدا کے لیے فحاشی کے اڈے بند کر دیں،
خدا کے لیے یہ زنا اور شراب اور عیاشی اور اوریانی اور فحاشی اور کفر کی نقل اور کفر کے انداز بند کر دیں. دیکھیں اللہ کیسے تمہاری زمین میں برکتیں دیتے ہیں اور کیسے امن قائم ہوتا ہے. اگر تمہیں مولویوں کی بات میں اعتبار نہ ہو، چلو پورے ملک میں نہیں کرنا چاہتے، ایک صوبے میں کر لو. ایک صوبہ بھی تمہیں دکھتا ہے، ایک ڈویژن میں کر لو. تجربہ تو کرو مولوی بے وقوفوں کی کہنے کا، کیونکہ بڑی لکھی دنیا کے سامنے تو مولوی بیچارہ بے وقوف ہوتا ہے، پاگل ہو. چلو ہم بے وقوفوں کی بات ہی مان لو. آپ نے سارے نظام آزما کے دیکھ لیے، پارلیمنٹیرین کو بھی دیکھ لیا، آپ نے صدارتی بھی دیکھ لیا، پارلیمانی بھی دیکھ لیا، دونوں کا ملغوبہ بھی دیکھ لیا، آپ نے آمریتیں بھی دیکھ لیں، آپ نے مطلق العنانیتیں بھی دیکھ لیں، آپ نے گورنر راج بھی دیکھ لیے، آپ نے ساری دنیا کے نظام، ایک اللہ کے نظام کو بھی تو کبھی اپنا کے دیکھو. اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 40 سال کے بعد جب وہ فوت ہوں گے، یاد رکھو کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا شان والے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. حضور نے فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت والے دن جب زمین کھلے گی تو میرا روزہ کھلے گا، اور ہم اس حال میں روزے میں اٹھیں گے کہ میں ہوں گا، عیسیٰ ہوگا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس میں عبر ہیں. اللہ ہمیں ان عبرتوں کو، حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کشمیری، فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہمارے بہت سارے دوستوں کے دوست تھے اور پھر بیچارے غریب الوطن تھے، کہاں کشمیر کہاں بیچارے. اللہ کو یہی منظور تھا، موت برحق ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جنہوں نے ان کے موت کے بعد ان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے اللہ ان کو بھی اجر دے، اور اللہ تمام مرنے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور اللہ تمام زندوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا کر دے، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اور حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا دے. کہتے جی کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا، ابھی پیر نہیں دھوئے تھے کہ ہوا خارج ہو گئی، دوبارہ وضو کرے؟ قالت عائشہ ما صلی رسول اللہ اکثر من 8 رکعات فی رمضان ولا غیرہ، هذه صلاة التہجد ليس تراویح. اذا قرأت هذا الحديث كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والتراویح لا يصلى 4 بل ركعتين. اقرأ الحديث مرة أخرى. کہتے ہیں جی کہ ہاں دیکھو جی حضور نے حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو اور بالوں کو رنگا کرو، لیکن فرمایا فاجتنبوا السواد، خالص سیاہ سے بچا کرو. یعنی خالص سیاہ رنگ نہ ہو، سیاہ میں مہندی ڈال دو تو ایک رنگ بن جائے گا، یا خالص اس میں مہندی میں بسمہ ڈال دو ایک رنگ بن جائے گا. تو بہرحال رنگ دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے، 8 سال سے بیوی اور شوہر الگ ہیں، شوہر خرچہ بھی نہیں دیتا، میرا بھائی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بیوی حقوق ادا نہیں کرتی تھی تو اس لیے خاوند نے نکالا تو بیوی خرچہ لینے کی حقدار نہیں. اگر خاوند نے بیوی کو ظلم سے نکالا ہے، دیکھو نا ایک بیوی ہے، اس نے خاوند کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے، خاوند کے نہ سکون ہے، نہ حقوق ادا کرتی ہے، نہ عزت کرتی ہے، خاوند کیا کرے؟ اگر اس نے ظلمن نکالا ہے تو اب خاوند کو خرچہ دینا ہوگا، اور بیوی نے تنگ کیا اور نکلی ہے تو خرچے کی حقدار نہیں. باقی خاوند طلاق نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے کہ عورت کو معلقہ بین السماء والارض نہ رکھیں،
یا آباد کریں اور آباد ہونے کے ذریعہ نہیں ہے تو پھر طلاق دیں. اگر پھر بھی شوہر طلاق نہ دے عورت خلو کا دعویٰ کرے اور خلو کے دعوے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، ایسے نکاح نہیں کر سکتی. کہتے جی کہ ایک اہل سنت والجماعت کا آدمی ہے شیعہ حضرات سے نکاح کریں، بہتر ہے کہ نہ کریں. ہر آدمی اپنی اپنی جماعتوں میں کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کل کو اولاد ہوتی ہے، بیوی کچھ کہتی ہے، خاوند کچھ کہتا ہے، ساری زندگی ناچاکیاں بنتی ہیں، ساری زندگی لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کفر میں کرے اور اہل سنت میں کرے. اگر امام رکوع میں ہے، اچھا اگر کوئی آدمی ایسے آگے شامل ہو جائے وہ رکوع شمار نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر، اب رکوع مل جائے تو رکعت شمار ہوگی. یعنی پہلے سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرے، تکبیر تحریمہ کہے، پھر اللہ اکبر کہے کہ رکوع میں جائے. لیکن امام اٹھ گیا تو اب رکوع شمار نہیں ہوگا. اگر واقعی اس کو رکوع مل گیا ہے تو رکعت شمار ہوگی. کہتے جی کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ نے ہر کسی کو اختیار دیا ہے، وہ اختیار پھر اللہ کے اختیار کے تابع ہے کہ اللہ چھین لے تو چھین لے. آگ کو اللہ نے جلانے کے لیے رکھا ہے لیکن چھین لیا، ابراہیم پہ ٹھنڈا کر دیا. یہ اس کا اختیار قدرت ہے، تمہیں اختیار دیا ہے. اس لیے انا ہدیناہ السبیل کہ ہم نے بتلا دیا راستہ، اما شاکرن و اما کفورا. اب تمہاری مرضی ہے ایمان اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے کفر اختیار کرو. سزا جزا تمہاری مرضی پہ ہوتی ہے. وہ تو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو تیری مرضی کو باطل کر دے. حرم کی حد میقات سے ہے، جہاں تک پورا حد حرم ہے. میقات الگ چیز ہے، حد حرم الگ. میقات تو مدینہ شریف ہے، حد حرم تو تمیم تک ہے، حد حرم تو عرفات تک ہے، میقات تو طائف میں ہے. میقات الگ چیز ہے، حد حرم الگ چیز ہے. حدود حرم میں نماز پڑھیں گے تو 1 کا لاکھ ملے گا. کہتے جی کہ آپ کے سپیکر کی آواز چھوٹی ہے، لوگوں کی بڑی ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہم سے محبت ہے لوگوں کو، ہم نے اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. سب اللہ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. اب ہم نے کہنا بھی چھوڑ دیا، اونچا کریں نیچا کریں، پھیکا کریں میٹھا کریں، ہم نے یہ معاملہ اس پہ چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی کا کام پہلے ٹھیک چل رہا تھا، بیوی بچے آ گئے، کام کم چل رہا ہے تو وقت بیوی بچے کو جو دے رہا ہے تو کم تو چلے گا. اس میں بیوی بچے کی کیا نحوست ہو گئی بھائی؟ جب بیوی بچے کو ٹائم دے گا، صبح ٹانگیں چھانگیں تو کام نہیں کریں گی نا، تو کام تو کم ہوگا. اس میں کون سا بیوی کی وجہ سے بے برکتی ہو گئی ہے؟ بے وقوفی والی بات. کہتے کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال اچھے نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے. دیکھو نا، ہم جیسے لوگ مکے میں بھی تو آ گئے نا، سارے اچھے تو نہیں آتے، میرے جیسے گندے بھی آ جائے تو سوال لکھنے والوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. برداشت کرنا چاہیے، ہمیں تو برداشت کرنا چاہیے نا. باقی کبھی کبھی ان کا سوال دیکھ کے ہمارا موڈ بھی بگڑتا ہے، ہم بھی سختی کر لیتے ہیں. تو دونوں کا گزارا چل رہا ہے، اس میں کیا فکر ہے. میری گھر والی کو میرے والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، کوئی فرض نہیں. تم اس کے والدین کی کتنا خدمت کرتے ہو پہلے یہ بتاؤ. نہیں، تمہاری بیوی کے جو والدین ہیں تمہارے کیا ہوتے ہیں؟ تم ان کی خدمت کرتے ہو، جتنا تم ان کی کرتے ہو اتنا تمہاری بیوی بھی کرے گی انشاءاللہ. اور شرط لگا لو، تو ان کی خدمت کرنا شروع کر دو، تمہاری بیوی نہ کرے نا پھر مجھ سے آ کے کہنا. تم تو ان کو ڈانٹتے رہو اور وہ جوتے اٹھاتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں پہیے ہیں ٹرین کے، برابر ہی چلتے ہیں. اونچا نیچا ہو تو دھکا لگے گا. 4 رکعت فرض نماز میں آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ ہوگی، سورت نہیں ملائیں گی. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی ہوگی اور
اور سورت بھی ملائیں گے. آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ تو ہوگی، سورت نہیں ملائیں گے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کی قسمت میں اللہ نے جہنم لکھا، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مخلوق ہے. تم کون ہو پوچھنے والے؟ دیکھو نا، تو میری ٹوپی ہے، میں اس کو دے دوں، اس کو دے دوں. اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ ظلم نہیں کرتے. جہنم اس کو دیتے ہیں جو اس کے علم میں مستحق ہے جہنم کا. کہتے جی کہ اگر آدمی حمام میں ننگا نہا رہا ہو تو لوگوں سے باتیں کرنا جائز ہے؟ حمام میں نہاتا ہے کہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کٹھے نہاتے ہیں کیا؟ یعنی لوگ باہر کھڑے اندر سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ادب کے خلاف، آداب کے خلاف. ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ خاوند کے گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزار رہی ہے، لیکن اس عورت کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن دن میں واپس آ جائے، رات پھر اپنے خاوند کے گھر میں گزارے. کہتے ہیں جی کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز جو ہے وہ قصر پڑھی جاتی ہے، یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت سنت اور نفل اللہ نے معاف کیے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا. کہتے جی کہ بعض لوگ انڈیا میں ہنڈی سے پیسے بھیجتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ملک کو نقصان ہو تو اسلامی ملک ہو تو نہیں کرنا چاہیے. اگر ملک ہی کافروں کا ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ بھی تو ایک ریٹ چلتا ہے نا روز کا، کہ بھی آج کا ریٹ یہ ہے، آپ نے پیسے دیے، انہوں نے وہاں دے دیے. جیسے آپ بینک کو دیتے ہیں، بینک بھی تو ریٹ کے مطابق وہاں دیتا ہے. ہنڈی میں 2 آنے زیادہ مل جاتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہنڈی پہ اعتبار نہ کیا کرو. کبھی ایک ہی دفعہ انشاءاللہ ضرب ماریں گے، 2 سال کا کٹھا لے جائیں گے. یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، 1 سال تک اپنی گاہکی بناتے ہیں.